الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ سبحان اللہ۔ یہ پیچھے جو پہلے بیان ہوا تھا کہ یہ سارے کا سارا مضمون جو ہے اس میں خطاب یہودیوں کے ساتھ ہے، اور آج کا جو آخری درس ہے، آخری سبق ہے، جس میں جہاد باللسان یہودیوں کے ساتھ جو کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کا اختتام ہوگا۔ اگلی آیات کریمہ آیت نمبر 121 سے پھر جہاد بالسیف کا ذکر ہوگا، یعنی ان میں غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا اور ایک اور غزوہ کا ذکر ہوگا۔ تو یہ دونوں طرح کا جہاد جو ہے وہ اہل اسلام پر لازم کیا گیا ہے۔ زبان کے ساتھ بھی قلم، زبان اور قلم ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جو چیز جو ہے وہ اندر ہے بندے کے سینے کے، اس کو باہر نکالنے کے دو ہی طریقے ہیں، وہ زبان ہے اور قلم ہے۔ القلم احد اللسانین، دو زبانوں میں سے قلم بھی ایک زبان ہے جو ما فی الضمیر کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ تلوار کے ساتھ جہاد کا ہے۔ یہ دونوں جہادوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر لازم کیا ہے۔ جی آج تو نعوذ باللہ من ذالک، کافر جو ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھا کر اہل ایمان پر ظلم و ستم کی حد کر دی ہے، لیکن مسلمان جو ہیں یہ احساس کمتری کا شکار ایسے ہوئے، اپنے رب کے دیے ہوئے حکم کو، نبی کی دی ہوئی سنت کو نعوذ باللہ من ذالک خود اپنے منہ سے دہشت گردی کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے خود مجاہدین کو آتنکواد کہہ رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا ہے اور 4 کروڑ سے 5 کروڑ بندے آقا علیہ السلام نے حج کیا اور عمرہ کیا۔ آقا علیہ السلام نے 4 کروڑ سے 5 کروڑ بندے سالانہ جاتے ہیں وہاں عمرہ کرنے کے لیے، 30 لاکھ سے زائد لوگ وہاں حج کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک حج کیا، 4 عمرے کیے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت سب کو اتنی پسند آئی ہے، اور جہاد والی سنت آقا علیہ السلام کی، حاجی حج کر کے آئے تو سارے جفیاں ڈال کے ملتے ہیں، کوئی جہاد کا نام لے دے تو اپنے دشمن بن جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ آقا علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ 27 غزوات میں کریم آقا علیہ السلام خود تشریف لے گئے، 27 جنگوں میں آقا علیہ السلام خود تشریف لے گئے، اور اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے بہت ساری مہمات کو روانہ فرمایا ہے۔ تو یہ آج جو ذلت اور رسوائی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ صرف اور صرف جہاد کے ترک کی وجہ سے مل رہی ہے۔ آج مسلمان جو ہے نا وہ بھی جہاد کا نام لیتے ہوئے کانپتا ہے، مسلمان ڈرتا ہے اور مسلمان سے ڈر رہا ہے، کہیں میں نے جہاد کا نام لیا یہی ناراض نہ ہو جائے۔ اب بتائیں، جس بندے کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نبی کی سنت کا نام لیتے ہوئے ڈر لگے، وہ اگلا بندہ کیا بلا ہوگی؟ کون سا مسلمان ہوگا یار؟ کس اسلام کو ماننے والا ہوگا؟ کس قرآن کا ماننے والا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر، یہ جو آیہ کریمہ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ پورے کا پورا مضمون جو ہے نا آیت نمبر 120 تک، 118 سے لے کر، یہ منافقین کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان سے بچنے کی تنبیہ فرمائی کہ اہل ایمان جو ہیں ان سے بچ کے رہیں۔ یہ ذہن میں رہے، مکہ مکرمہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، مدینہ میں منافق ہوئے ہیں۔ مکہ میں منافق بنتا ہی کیوں؟ کیونکہ وہاں پتہ تھا جس نے بھی یہ کلمہ پڑھنا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے تکلیف اٹھانی پڑے گی، یہاں تک کہ بیوی بچوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، رشتہ داروں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جائیداد سے، گھر سے، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو پھر وہی ہوا، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جتنے بھی مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ لگے نا، وہ ہر ایک چیز سے بے پرواہ ہو کے لگے، انہیں پتہ تھا یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہاں نتیجے میں صرف مار ہی ملنی تھی، وہاں نتیجے میں صرف دکھ ہی آنا تھا، وہاں نتیجے میں صرف تکلیف ہی پہنچنی تھی، تو وہاں نفاق کا نام ہی نہیں تھا۔ نفاق آیا مدینے میں آ کے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے اپنی سلطنت قائم فرمائی، اپنی حکومت قائم فرمائی۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے تھے، یہودیوں میں بھی اور دوسرے بھی لوگ تھے کچھ، وہ بھی سارے کے سارے۔ اب منافق بندہ بنتا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو لالچ کی وجہ سے بنتا ہے،
تاکہ اس سے بھی مفاد حاصل کرتا رہوں اور اس کا جو مخالف ہے دوسری جماعت کا بندہ اس سے بھی مفاد حاصل کرتا رہوں۔ کتنے سارے لوگ ہیں آپ کے یہاں ملک میں بھی، کئی ساری پارٹیوں میں بیک دم ایک وقت میں دونوں پارٹیوں کی بریانی کھا رہے ہوتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ دونوں کی بریانی کھا رہے ہوتے ہیں، ادھر کی کھا لی ادھر کی بھی کھا لی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے یہ جیت جائے، ہو سکتا ہے وہ جیت جائے۔ عمران خان کے جلسے میں ناچنے کو بھی جی کرتا ہے ان کا، اور جناب میاں صاحب بھی بڑا سونا لگتا ہے، میاں شہباز سونا لگتا ہے یا نہیں ایسا؟ دونوں انہیں سونے لگتے ہیں۔ کیوں سونے لگتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے بھائی کوئی بھی جیت سکتا ہے، کیوں میں جناب انہیں کھوکھروں کے ساتھ پنگا لوں اور کیوں میں چیموں چٹھوں کے ساتھ لڑائی لوں؟ وہ دونوں کو راضی رکھتا ہے، دونوں کو خوش رکھتا ہے، اندر کھاتے دونوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ یہ ایک یعنی کہ دوسرے کی طرف سے خطرہ پیش آنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور دوسرا لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو بزدلوں کا ہوتا ہے، وہ کسی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس وقت جو ہے آمنے سامنے دو ہی جماعتیں تھیں، ایک اہل ایمان کی ایک اہل کفر کی۔ تو منافقین نے درمیان کا راستہ ڈھونڈا، انہوں نے کہا کیوں نہ ہو ایسا کہ ہم جو ہے وہ اندر کھاتے دونوں کے ساتھ ہی بنا کے رکھیں، ممکن ہے یہ مسلمان آگے بڑھ جائیں، ان کو جناب ترقی مل جائے، یہ آگے بڑھ جائیں دنیاوی طور پر، تو کہیں یہ نہ ہو ان کی حکومت مضبوط ہو جائے تو بعد میں ہم انہی کے ہاتھوں پٹتے رہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ چلو ان کے ساتھ بھی ملا کے رکھیں، ممکن ہے آگے لڑائیاں ہوتی رہیں تو وہ جیت جائیں، ان کو فتح مل جائے، اور یہ اہل ایمان جو یہ کمزور پڑ جائیں تو بعد میں ہم یہودیوں اور مشرکین اور کفار کے ہاتھوں سے پٹتے رہیں۔ تو اس طرح کر کے ان ذلیلوں نے کیا کیا؟ درمیانی راستہ اختیار کیا، جو ایمان کا تھا نہ ہی کفر کا تھا۔ انہوں نے درمیان کا راستہ جو تھا تو کفر کا ہی، یعنی بظاہر دونوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، حقیقت میں یعنی تھے کافروں کے ساتھ لیکن اندر کھاتے، یعنی بظاہر مسلمانوں کو آگے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، قالوا آمنا، وہ کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، حالانکہ تھے وہ کافر۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ جا کے کافروں کو کہتے تھے، اپنے شیطانوں کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ویسے مسلمانوں کے ساتھ مخول کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق بندے کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال جو ہے نا منافق بندے کی، وہ شہوتی بکری والی ہے۔ بکری جس کی شہوت بھڑک اٹھے نا جی، وہ کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے بکری کی تلاش میں، کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی مثال امام الانبیاء علیہ السلام نے دی ہے، میں نہیں دے رہا اپنی طرف سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق بندہ جو ہے اس کی مثال شہوت بھڑکی ہوئی بکری والی ہے، کہ وہ کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی۔ یہی حال ان ذلیلوں کا ہوتا ہے، ان کی بھی شہوت بھڑکی ہوئی ہے پیسوں والی، ان کی بھی شہوت بھڑکی ہوئی ہے لالچ والی، یہ بھی جناب کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر منہ مارتے ہیں کبھی ادھر منہ مارتے ہیں، ہے یا نہیں؟ مطلب یہ سیاسی پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں لبرل اور سیکولر لوگوں کی، ہیں جی۔ جب بات ہے ایمان کی تو ایک دم جناب وہ نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں جی، ہماری طرف بھی آتے ہیں، اور ساتھ جیسے ہمارے پاس سے جاتے ہیں جناب منافقین کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنے جیسوں کے پاس بیٹھتے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں جی یہود و نصارہ سے تو بڑا امن والا ہے ہی نہیں دنیا میں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو آج کے دور کے اندر اگرچہ عملاً نفاق پایا جا رہا ہے، ہم کسی پہ ایسے حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ جناب پکا یہ منافق ہی ہے، لیکن وہ زنادقہ کا ٹولہ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ بتائیں نا، جس کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ دشمنی رکھ، ان کے ساتھ دشمنی رکھنا فرض ہے، یہودیوں کے ساتھ اور نصرانیوں کے ساتھ، اور اس کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، بتائیں یہ کون سا مومن ہوا بھائی؟ جن کے ساتھ دشمنی رکھنی فرض تھی اسے وہ اچھے لگیں، جن کے ساتھ دوستی رکھنی مسلمانوں کے ساتھ وہ فرض تھی، ان کے ساتھ ان کو نفرت ہو۔ دیکھیں جی آیت مبارکہ کیا فرما رہی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، اے ایمان والو، یہ ذہن میں رہے یہاں پر ایمان والا لفظ کیا ہے کرنا، دو گروہوں کو شامل کیا گیا۔ ایک تو مخلص اہل ایمان جو تھے وہ تو یہودیوں کے ساتھ بالکل کٹے ہوئے تھے، ان کا کسی طرح کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا یہودیوں کے ساتھ، اور جو منافقین تھے نا ظاہری بات ہے ایمان کا دعویٰ تو وہ بھی کرتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ یہاں پر حقیقتاً مومن صحابہ کو کہا گیا، اور لفظاً مومن جو ہے ظاہری طور پر مومن، کیونکہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے منافق، انہیں بھی اس خطاب میں شامل کیا گیا، انہیں بھی یہاں شامل کیا گیا۔ یعنی مومنوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جس طرح ان کے ساتھ قطع تعلق ہو چکے ہو، منقطع ہو چکے ہو ہر طرح کے حوالے سے، آپ اسی پہ پکے رہنا، اور منافقوں کو کہا گیا تم مخلص ہو جاؤ، بندے کے پتر بن جاؤ تم۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یا ایھا الذین آمنوا میں خطاب دونوں کا ہے۔ دیکھیں جی، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔
اپنوں کو چھوڑ کر انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ۔ آج بتائیں یار ہمارے ملک کے حکمرانوں کے رازدار ہم ہیں یا کافر ہیں؟ باہر کے کافر ہیں، کافر ان کے رازدار ہیں، وہ بھی یہود و نصارہ۔ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہوتا ہے، انہیں سارا پتہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تیرے اپنے ملک کے تیرے اپنے راز جو ہے نا تیرے دشمنوں تک پہنچ جائے نا تو یقین کر لے تیرے دشمنوں میں کوئی، تیرے دوستوں میں کوئی منافق ہے، تیرے دوستوں میں کوئی منافق ہے جو تیری باتیں آگے منتقل کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیں جی ایٹمی اثاثے پاکستان کے ہوں اور امریکہ بیٹھا کہے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں رکھیں ہیں۔ امریکہ کو تسلی ہے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کے ہاتھوں میں ہے تو کہہ رہا ہے نا کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ اوے ایک گلا میں سنے کرو یار، تھوڑے فائدے واسطے ہیں کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یعلونکم خبالا، اور تم انہیں اپنے راز نہ بتایا کرو کیونکہ یہ تمہیں تکلیف پہنچانے میں ذرہ بھی کوتاہی نہیں کرتے، یہ تمہیں تکلیف پہنچانے میں، اذیت پہنچانے میں۔ وہ اپنی جماعت، منافقین کی جماعت کو یہودی جو ہیں اس لیے داخل کرتے تھے اہل ایمان میں تاکہ ایک تو اندر کے راز معلوم کر کے ہمیں بتائیں کہ جب یہ جہاد کی تیاری کرنے لگے یا کچھ بھی کرنے لگے ہمیں پتہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اندر رہ کر انہیں کمزور کریں، اہل ایمان کو کمزور کریں۔ اور یہی ہوتا تھا جب بھی جہاد پہ جاتے تھے یہ ذلیل باہر ہی کھڑے ہو کہتے تھے اب مارے جان گے، یہ نہیں بچتے۔ یہ جناب ایسی بزدلی والی باتیں کرنی، لوگوں کو بھی بد دل کرنے کے لیے، لوگوں کو بھی کمزور کرنے کے لیے اندر سے ہوتا، یہ نہیں ہوتا ایسا، یہی کرتے تھے وہ۔ تو یہ منافقین کی سازش شروع جن سے رہی ہے۔ آج کے بھی منافقین کا طبقہ جو ہے نا وہ اہل ایمان کو کافروں سے ڈراتا رہتا ہے، ان کے اسلحے سے ڈراتا ہے، ان کی گاڑیوں سے ڈراتا ہے، ان کے بنگلوں سے ڈراتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کر کے اہل ایمان کو ڈرا رہے ہیں یہ لوگ۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر ودوا ما عنتم، میں یہ تو چاہتے ہیں تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں، جنہیں تم رازدار بنائے بیٹھے ہو، جنہیں تم اپنی باتیں جا کر بتا رہے ہو، یہ تو چاہتے ہیں تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، فرمایا کہ حالانکہ بغض جو ہے وہ چاہے منہ سے ظاہر نہ بھی کریں، تمہیں یہ نہ بھی کہیں نا ہم تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، لیکن بغض جو ہے نا وہ ان کے منہ سے ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ بغض ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی سارے بندے ایسے ہوں گے جو دل میں کوڑ رکھتے ہیں آپ کے بارے میں، جب بھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی بات ان کے منہ سے ایسی نکل ہی آتی ہے جس سے بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو ہماری ترقی برداشت نہیں ہے۔ ہاں یا آپ کسی کے ہاں کوئی بچے پیدا ہو جائے، ہاں جی بچہ پیدا ہوا، جی ہوتا رہتا ہے جی، ٹھیک ہے آپ کے ہاں بھی ہو گئے، کیا ہو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس کے دل میں بغض ہے آپ کے بارے میں، اس کو آپ کی خوشی دیکھی نہیں گئی ہیں جی۔ آپ کہیں جی ہم نے مسجد بنا لی ہے، اور جی مسجد تو بنتی رہتی ہیں، مطلب کیا ہے؟ اس کو مسجد کا بننا برداشت نہیں ہوا۔ تو اس طرح کر کے باتیں جو ہے نا وہ ان کے اندر کا بغض جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ہم نے تمہیں عقل دے رکھی ہے، فہم دے رکھی ہے، تمہیں پتہ چل جاتا ہے بے اہل ایمان کو فتح ہو گئی جی فلاں جنگ میں، اچھا جی کون سی بڑی بات ہے، اگلی میں پکڑے جائیں گے، ہو سکتا اگلی بار وہ سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں تم پر چڑھائی کر جائیں۔ یہ باتیں جو ہے نا بغض کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وما تخفی صدورہم اکبر، فرمایا کہ اہل ایمان یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں نا اب ان کے منہوں سے، حالانکہ کرتے نہیں ہیں جان بوجھ کے، پھر بھی اندر کا زہر نگل کے اگل کے باہر آ جاتا ہے، یہ تمہیں پتہ چل جاتا ہے یہ تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ میں جو کچھ اندر چھپا رہے ہیں ما تخفی صدورہم اکبر، میں جو کچھ انہوں نے سینوں میں چھپایا وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، جو کچھ ان کی بغض ان کے سینوں میں ہے نا وہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے ہم تمہارے لیے یہ آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفسیاتی طور پر انہیں سمجھانے کا ایک طریقہ بیان کیا، انہیں یعنی سمجھا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے نفسیاتی طور پر، یعنی کہ نفسیات ہوتی ہے نا بندے کی، بندے کی نفسیات کو پکڑ کے سمجھائے تو اسے جلدی سمجھ آتی ہے کہ نہیں سمجھ آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہودی جو ہیں، تم یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تم بھی مانتے ہو انہیں، تم بھی مانتے ہو انہیں، ان کے دین کو تم بھی مانتے ہو، جو دین وہ لے کر آتے، جو دعوت لے کر آتے دعوت توحید اس کو تم مانتے ہو، جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے اسے بھی تم مانتے ہو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے جو نبی ہیں ان کو تم مان رہے ہو، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، سمجھیں ذرا، وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے آج بندہ ہے نا
اس کا کوئی بچہ ہو، اس کا کوئی پیارا ہو، اس کے پیارے کے ساتھ کوئی محبت کرے تو اس سے بھی اچھا لگتا ہے۔ کسی کے بچے کو اٹھا کے کوئی بندہ بوسہ دے لے تو اس سے بھی اچھا لگے گا، یار میرے بچے سے بھی محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے بچے کو کراہت کی نگاہ سے دیکھے تو ظاہری بات ہے اسے بھی برا لگے گا، یار اسے ہمارے بچے اچھے نہیں لگتے تو ہم کہاں اچھے لگتے ہوں گے، دفعہ مارو اسے۔ ہوتا یہ نہیں ہوتا، یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں رب تبارک و تعالی نفسیاتی مسئلہ تھا، اس لیے میں نے وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ مثال دی آپ کو۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان کو اگر پیار تھا اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے تو تم تو ان کے نبی کو مان رہے ہو، ان کو پیار تھا اپنے نبی کے دین سے تو تم تو ان کے دین کو مان رہے ہو، ان کے دین کو مان رہے ہو۔ ان کو پیار تھا اپنی کتاب سے، تم تو ان کی کتاب کو مان رہے ہو۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا ان کے نبی کو، ان کی کتاب کو، ان کے دین کو ماننے کی وجہ سے وہ تم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ تمہارے نبی کا انکار کر رہے ہیں، تمہارے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، تمہارے دین کا انکار کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا تمہیں ان سے نفرت ہوتی، تمہیں ان سے نفرت ہوتی۔ کیسا مسئلہ بیان کیا رب تعالیٰ نے یار، سبحان اللہ۔ بھئی تم ان کے نبی کو مانو، تم ان کی کتاب کو مانو، تم ان کے دین کو مانو۔ ان کے دین کو پر حق مانتے نہیں مانتے ہم، شریعت کے جو احکامات ان پر نازل ہوئے ہم ان کو حق مانتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان میں سے بہت سارے احکامات جو ہیں ان کی شریعت کے ان پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جگہ ہمیں اور احکامات عطا فرمائے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ یعنی تم ان کے نبی کو مانو، تم ان کے دین کو مانو، تم ان کی کتاب کو مانو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ تم سے محبت کرتے، اور وہ تمہارے نبی کا انکار کریں، تمہارے دین کا انکار کریں، تمہارے قرآن کا انکار کریں۔ ہونا یہ چاہیے تم ان سے نفرت رکھو کیونکہ وہ تمہارے نبی کو نہیں مان رہے، تمہارے قرآن کو نہیں مان رہے، تمہارے دین کو نہیں مان رہے۔ ہونا یہ چاہیے تم ان سے نفرت کرو، لیکن اس کے برعکس ہو گیا ہیں۔ تم ان کے نبی کو مان کے، قرآن ان کی کتاب کو مان کے، تم ان کے دین کو مان کے، نبی کو مان کے تم ان کے ٹھہرے مبغوض، انہیں ہوئی تم سے نفرت، اور وہ تمہارے نبی کے دین کا انکار کر کے، تمہارے نبی کا انکار کر کے، تمہارے نبی کی دشمنیاں مول لے کر پھر بھی تمہارے محبوب ہوں۔ بتائیں یار اس سے بڑی بات بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ دشمنی کا اگر معیار پوری کائنات میں دیکھا جائے نا یار، اس سے بڑا کوئی معیار نکلتا ہی نہیں، کہیں بھی نہیں نکلتا۔ اتنا بڑا معیار رب تبارک و تعالی نے دیا ہے ہمیں۔ یہ دیکھیں، ہاں انتم اولئک تحبونہم، میں یہی ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تو نہیں کرتے محبت تمہارے ساتھ۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو، تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو، وہ تو نہیں مانتے۔ تم تو نبی مانتے ہو ان کے، وہ تو نہیں مانتے تمہارے نبی کو۔ تم تو دین مانتے ہو ان کا، وہ تو نہیں مانتے تمہارے دین کو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ہی مان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ اپنوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر اپنی انگلیوں کے پورے جو ہے نا، انگلیاں اس طرح کر کے ان کو چباتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں ایک بولا جاتا ہے دانت پیسنا، کسی کو غصہ ہے تو اس طرح دانت پیستے کرتے نہیں کرتے ایسے، وہی عربی میں کہتے ہیں عدوا علیکم الانامل من الغیظ، فرمایا کہ وہ اپنی انگلیاں منہ میں چبا کر اس طرح کر کے غصے کی وجہ سے چباتے تھے اپنی انگلیوں کو۔ میں کہ تمہارے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن جب یہ اکیلے جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، خلوت میں جاتے ہیں، اس وقت تو اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ اتنا کوڑ، اتنا زہر بھرا ہوا ہے ان کے اندر تمہارے خلاف، اور تم ان پہ صدقے باری جا رہے ہو۔ ہاں جی، آج کے کافر یہودی اور نصرانی جو ہے وہ کیسا دشمن ہے ہمارا، لیکن مجال ہے کہ ان کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے وہ دشمن ہیں۔ اوپر سے ہم جنہیں سمجھا رہے ہیں ہم انہیں دشمن لگتے ہیں۔ یہودی اور نصرانی نے اپنے سجن اور دوست لگتے ہیں انہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، حبیب آپ فرما دیں مر جاؤ تم اسی جلن میں، اسی کڑھن میں مر جاؤ، تمہیں موت آ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے، حبیب آپ یہودیوں کو کہہ دیں مر جاؤ تم، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، جاؤ بھاڑ میں تم جاؤ۔ اور یہی بات ہم ان ذلیلوں کو بھی کہتے ہیں جن کو مسلمانوں سے بڑھ کر کافر خیر خواہ لگتے ہیں ان کی۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تم بھی مر جاؤ ڈوب کے، ہمیں تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ معیار دیکھتا ہے، مقدار نہیں دیکھتا کہ یہ جناب اتنے 500 کٹے اکٹھے ہو جائیں، ان میں بندہ ایک بھی نہ ہو، کام کا ایک بھی نہ ہو، نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسلام نے جو بندے تیار کیے نا، آپ مکے میں دیکھ لیں کیسے تیار کیے ہیں بندے،
مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام بھی چاہتے چلو ٹھیک ہے 36 بندے وہ بھی ہیں مسلمانوں میں بیٹھتے ہیں چلو رش پڑ جاتا ہے، نہ آقا علیہ السلام نے مدینے میں مسجد نبی میں ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا سنو جب میں جس کا نام لوں نا وہ اٹھ کے یہاں سے نکل جائے یہاں سے۔ یہ آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں، کیونکہ اسلام مقدار نہیں دیکھتا، اسلام معیار دیکھتا ہے۔ ایکم احسن عملا، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں امتحان تمہارا ہوگا تم میں سے سب سے اچھا عمل کس کا ہے، یہ نہیں کہ زیادہ عمل کس کا ہے، زیادتی کی تو اسلام میں کوئی طلب ہی نہیں ہے یار، اسلام میں یار دیکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام میں چل بھی فلانا نکلے تھوں، چل بھی فلاں تو نکل یہاں سے، چل بھی فلاں تو نکل یہاں سے، جو نہیں نکل رہا تھا نا آقا علیہ السلام کے صحابہ نے کسی کی داڑھی پکڑ کے کھینچ کے باہر پھینکا، کسی کی ٹانگ سے پکڑ کے باہر کھینچا۔ میں صحیح حدیث پاک سے نکال کے دکھا سکتا ہوں 36 بندوں کو آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی سے اٹھا کے باہر پھینکوایا تھا، 36 بندوں کو۔ اب اگر یہی ہے کہ مقدار ہی دیکھنی ہے، لوگوں کی تعداد دیکھنی ہے، بڑھاوا دینا ہے، نہیں، یہ اسلام کا مطالبہ ہی نہیں، کہیں بھی مطالبہ نہیں، کوئی بندہ نکال کے دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ان اللہ علیم بذات الصدور، یہاں دو باتیں ہیں کہ کل کا تعلق جو ہے یہ دونوں کے ساتھ ہے، کل موتوا بغیظکم اور کل ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ حبیب آپ فرما دیں تم اپنے غصے میں مر جاؤ، اسی کڑھل میں مر جاؤ، اور فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیں ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھید جاننے والا ہے، کہ ہمیں اسی رب تبارک و تعالی نے ہی بتایا ہے۔ یہ معنی ہے اس کا، ایک یعنی عبارت یوں ہو گئی اور ایک عبارت یوں ہے کہ کل کا تعلق موتوا بغیظکم کے ساتھ ہی ہے، بس آگے ان اللہ علیم بذات الصدور یہ رب تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب آپ کہیں، بلکہ وہ رب تعالی نے خود فرمایا ہے۔ اب معنی کیا بنے گا؟ فرمایا کہ کل موتوا بغیظکم، تم مر جاؤ اپنی گھٹن میں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں یہ ذہن میں رکھو، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے۔ تمہارا حال یہ ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت یہ ہے، تم ہمارے پاس آتے ہو تو یہ کہتے ہو ایمان لائے ہیں، جب اکیلے چلے جاتے ہو تو تمہارے غصے چڑھ جاتے ہیں تمہیں، ہیں اپنی انگلیاں کاٹتے ہو تم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ مزید ایک نفسیاتی مسئلہ مزید رب تبارک و تعالی نے بیان کیا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خیر خائی پہنچے، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، کوئی نیکی پہنچے، تمہیں کوئی اچھائی مل جائے، کوئی فتح مل جائے تمہیں، تو تسؤہم، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا ہیں، ان کو یہ فتح کیوں مل گئی، ان کو یہ خیر کیوں حاصل ہو گئی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تسؤہم، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بہا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کسی میدان جہاد میں کوئی نقصان پہنچ جائے تمہیں، تو فرمایا کہ یفرحوا بہا، پھر یہ خوش ہونے لگتے ہیں اس پر، پھر یہ خوش ہوتے ہیں، ہاں بھئی اے ہونا اچھا ہے۔ بتائیں بھئی آج بھی کوئی بندہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی پر کوئی بندہ اس کا مخالف ہو یا کوئی بھی ہو خوش ہو جائے تو بتائیں یہ کبھی خوش ہوگا اس پر؟ رب تبارک و تعالی نے فرمایا تمہاری تکلیف پر تو یہ خوش ہوتے ہیں، تمہیں خوشی ملے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے یہ خیر کیوں مل گئی؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، میں اہل ایمان کو رب تعالی نے دو چیزوں کا حکم دیا، میں یہودی اور نصرانی جو بھی کرتے رہیں تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، صرف دو کام کرنے، ایک صبر کرنا ہے، دوسرا پرہیزگار بنے رہنا ہے تم نے، بس کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور پرہیزگار بنے رہنا ہے، یعنی میدان جہاد میں کھڑے ہونا ہے، صبر کرنا ہے، وہاں بھی تم نے تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ نہ ہو کہ گولی سر پہ لگنے لگے تو آ کے وجہ گٹے میں، یہ بھی جھوٹ نہیں بولنا تم نے کیا شان پائی ہے انہوں نے، ہیں سارا ٹولہ دجالوں کا ہے، گولی ایک چلی ہے زخمی 18 بندے ہو گئے، کیا یار نچ ٹپ کے جناب جہاد کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیڑا جہاد ہے یار جڑے چمٹے نال ہو رہے ہیں، ذلیلاں دی اولاد کٹھی ہو گئی ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دو کام کرنے ہیں، چاہے میدان جہاد ہو چاہے میدان دعوت ہو، کہیں بھی تم کھڑے ہو، میدان دعوت میں ہو میدان جہاد میں ہو، دو کام کرنے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ایک تم نے صبر کرنا ہے، دوسرا تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، پھر ان کا کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی چال، کوئی بھی طریقہ ان کا تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوگا، کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، نہ میدان جہاد میں تمہیں ہٹا سکیں گے اور نہ ہی میدان دعوت میں تمہیں ہٹا سکیں گے، وہ چاہے یعنی
چاہے جہاد باللسان، جہاد بالقلم کا میدان ہو، وہاں بھی تم نے ثابت قدم رہنا ہے، اور یہ جہاد بالسیف کا میدان ہو، وہاں بھی تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ سکیں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔